السلام علیکم ناظرین، آج ہم اپنے اسٹوڈیو سے ہٹ کے ایک اوپن ایریا میں بیٹھے ہیں۔ یہ اسلام آباد کے نیشنل پریس کلب کا لان ہے، جہاں کووں کی آوازیں بھی آپ کو سنائی دے رہی ہوں گی۔ تو آج ہم بیسیکلی اپنے ویلاگ میں جو بات کریں گے وہ عمران خان صاحب کی حکومت کو جو خارجہ پالیسی کے محاذ پہ ہر جگہ پہ ٹف ٹائم ملتے جا رہے ہیں۔ آج 7 اپریل کو پاکستان کا پارلیمانی وفد جو ہے وہ وفد گیا ہے افغانستان، تو ان کو پہلے نہیں بتایا، اور جب وہ وفد وہاں ان کا طیارہ ایئرپورٹ کابل کے اوپر جو ہے وہ منڈلا رہا تھا، تو پھر انہیں بتایا گیا کہ یہاں سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے جو ہے وہ ایئرپورٹ بند ہے، لہٰذا آپ اتر نہیں سکتے اور اپنا دورہ جو ہے ملتوی کر دیں اور واپس چلے جائیں۔ ہم آئے روز مختلف وزراء کے جو پریس کانفرنسز ہوتی ہیں، اور خود ایون وزیر اعظم صاحب کے جی گھبرانا نہیں ہے، حالات اچھے ہو رہے ہیں، اب یہ بہتر ہو رہا ہے، اب روپیہ بہتر ہو رہا ہے، اب جو ہے سعودی عرب سے بات چیت جو ہے وہ تعلقات بحال ہو گئے ہیں، اب جو چائنا سے یہ ہو گیا ہے، اب رشیا کا جو فارن منسٹر ہے وہ وزٹ کر گیا ہے، تو پاکستان کی بلے بلے ہو رہی ہے۔ اور عملی طور پہ جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کا عملی نمونہ ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ہمارا پڑوسی ملک افغانستان جیسا ایک کمزور ترین ملک، جو دوست اسلامی اور افغانستان کے 40 لاکھ سے زائد پناہ گزینوں کو کئی دہائیوں تک پاکستان نے ان کی میزبانی کی، اور جن کی ویزا فری انٹری جو ہے وہ اب بھی ہوتی ہے الیگل طریقے سے، اور ایک خاص پرمٹ کے اوپر جو ہے چمن سے اور تورخم بارڈر سے ان کو یہ فیسلٹیز ہیں۔ لیکن ہماری حالت یہ ہے کہ اسپیکر پاکستان کی قومی اسمبلی کا یہ کانسٹیٹیوشنل پوسٹ ہے، اس کی سربراہی میں جب وفد جاتا ہے افغانستان کے سرکاری دورے پہ، تو افغانستان کی حکومت یہ بھی زحمت نہیں کرتی کہ پاکستان کو پہلے ہی بتا دے، اور وہ مؤخر اس وقت کرتے ہیں عین وقت کے اوپر جب پاکستان کا جو وفد ہے وہ کابل پہنچ جاتا ہے۔ تو اس سے مزید جو ہے ہم تبصرہ نہیں کرتے، آپ کے اپنی رائے کے لیے بھی چھوڑتے ہیں کہ کتنا پاکستان کی خارجہ پالیسی کامیاب ہے۔ دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ جو بائیڈن صاحب امریکہ میں جو 22-23 اپریل کو اس مہینے کے جو ہے وہ کروا رہے ہیں اپنی کلائمیٹ چینج کی انٹرنیشنل کانفرنس ہے، اب دنیا بھر کے 40 ممالک کے ہیڈ آف گورنمنٹس کو انہوں نے انوائٹ کیا ہے، لیکن پاکستان کو انوائٹ نہیں کیا۔ اس کی بھی بڑی اہم وجوہات ہیں جس کو ہم خاطر میں نہیں لاتے۔ ہمیں پاکستان کو سیریسلی سوچنا پڑے گا کہ جو پچھلا صدارتی الیکشن ہوا وہاں امریکہ میں، تو پی ٹی آئی کے لوگ بالخصوص جو تھے وہ صدر ٹرمپ کی جو ہے کمپین چلاتے رہے، اور کھلم کھلا بائیڈن کو گالیاں بھی دیتے رہے اور کہتے بھی رہے۔ تو اس کے بعد سے جو ہے وہ ہم نے اس پہ کوئی فائر فائٹنگ نہیں کی، کوئی اس پہ ورک نہیں کیا، اور پھر جو بائیڈن نے آپ کو اگنور کر دیا۔ تو اس کو بھی سیریس طریقے سے پاکستان کو دیکھنا پڑے گا، اور جو ماضی میں ہم نے دیکھا کہ 2019 میں غالباً جب سعودی ولی عہد کے معاملے کے اوپر جو کشمیر پہ انہوں نے سعودی عرب سے کہا تھا کہ وہ OIC کے پلیٹ فارم سے آواز نہیں اٹھا رہے ہیں، تو اس معاملے پہ بھی ہمیں جو سبکی اٹھانا پڑی، اور پھر بعد میں منتیں ترلے کرتے رہے، اور فائنلی ابھی ریسنٹلی آرمی چیف جو ہے قمر جاوید باجوہ صاحب، انہوں نے معاملات کو 2 سال بعد ٹریک پہ لایا۔ اب ہم نے ایسا جو ہے یہ کیا خارجہ پالیسی اس طرح چلتی ہے؟ تو چلیں دوسرے فورم پہ تو آپ نے جو ہے 1 کروڑ نوکریاں بھی دے دیں، 50 لاکھ گھر بھی دے دیے، مہنگائی بھی کنٹرول ہو گئی، دودھ اور شہد کی ندیاں بھی بہہ گئیں، لیکن خارجہ پالیسی کیا اس میں بھی گھس بیٹھی آ گئے ہیں کہ وہ بھی اس طرح آپ جو ہے ڈیلی بیسس پہ اس کو رن کر رہے ہیں؟ تو کچھ سوچیں خدا را، کہ اس کے بعد اب خدا کر کے پھر ان کو جو ہے وہ ہم نے پچھلے پروگرام میں بتایا بھی تھا کہ جو وزیر اعظم صاحب کو جو کرونا ہے وہ سیاسی کرونا ہو گیا تھا،
اور پھر جب وہ کال آ گئی کراؤن پرنس کی تو اس کے چند روز بعد کہا کہ نہیں اب ٹھیک ہیں. دوسرے جس کو بھی ہوتا ہے تو 14 روز ان کو آئسولیشن میں ڈالا جاتا ہے، لیکن پرائم منسٹر صاحب کراؤن پرنس کے فون کے بعد کرونا ان کا جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. تو امریکہ آپ سے ناراض بیٹھا ہے، آپ کہتے ہو کہ جی آپ نئے بلاک کی طرف دیکھ رہے ہو. ابھی ریسنٹلی چائنیز فارن منسٹر نے کیا کہا، ایران میں جب وہ کر رہے تھے ان کے ساتھ یہ 1 بیلٹ اور 1 روڈ والی پروگرام کے حوالے سے، تو انہوں نے تانا دیا انڈائریکٹلی کہ ایک فون کال پہ جو ہے وہ کچھ ملک ایسے بھی ہیں جو پیچھے ہٹ جاتے ہیں. تو چائنا کے ساتھ بھی آپ کے اچھے تعلقات نہیں ہیں. اب آپ نے روس کے فارن منسٹر کو بلایا. اتنے عرصے سے پاکستان جو ہے، جب سے پاکستان بنا ہے، پہلا جو پرائم منسٹر تھا لیاقت علی خان، اس نے جس طریقے سے پاکستان کو امریکہ کی گود میں ڈالا، اس وقت سے تو پاکستان نکل نہیں سکا. اور ہمیشہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ امریکہ نے پاکستان کو استعمال کیا اور ٹیشو پیپر کی طرف پھینک دیا. اس کے باوجود بھی ہم نہیں سنبھلے اور اپنی ایک آزادانہ خارجہ پالیسی مرتب کرنے میں ہم ناکام رہے. اب اگر رشین فارن منسٹر آ بھی گیا، کل اگر ولادیمیر پوٹن وہ آتے ہیں وزٹ پہ، جس کی عمران خان صاحب نے ان کو ریپیٹڈلی ریکویسٹ کی ہے، وہ آ بھی جائیں تو ٹھیک ہے نئے بلاک میں. لیکن کیا فرانس کے ساتھ آپ نے پنگا کر کے جھگڑا کیا ہوا ہے؟ برطانیہ سے بھی اتنے اچھے تعلقات نہیں ہیں، انہوں نے آپ کو ریڈ لسٹ میں ڈال دیا. اور ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات ٹھیک نہیں. سعودی عرب سے اب تھوڑے تھوڑے ٹھیک ہو رہے ہیں. چائنا کو ناراض کر بیٹھے ہیں. انڈیا کے ساتھ پہلے ہی خراب تعلقات ہیں، تو اب اس کی بھی بہتری سنا ہے کہ آ رہی ہے، اور اس میں بھی آرمی چیف کا جو رول تھا. اور اکتوبر میں سنا ہے کہ جو وزیر اعظم مودی ہیں وہ پاکستان کا دورہ بھی کریں گے. تو ٹھیک ہے، ریجنل جو بھی ڈسپیوٹس ہیں آپ کے، اس کو بھی سیٹل کرنا ہوگا اور اپنی تجارت کو فروغ دینا ہوگا، وہ بڑھانا ہوگا. آپ کا ایکسپورٹ بیس جو ہے اس وقت، آپ کی پوری ایکسپورٹس جو ہے اس سے سب سے زیادہ جو آپ کا ڈپینڈنس ہے وہ ہے آپ کا ایکسپیٹریٹ جو پاکستانیز ہیں. وہ وہاں سے جو بھیجتے ہیں پیسہ ہر مہینے، تقریباً $2 ارب سے زائد کی رقم آتی ہے پاکستان. اتنی آپ کے ایکسپورٹ نہیں ہے. تو آپ کو اپنی معیشت کے وہ وینیوز تلاش کرنے ہوں گے جس سے آپ کی معیشت پھلے پھولے اور آپ کی ڈپینڈنس جو ہے وہ چندے اور IMF اور ورلڈ بینک کے قرضوں پہ نہ ہو. تب جا کے پاکستان میں کچھ جو ہے آگے جانے کی بہتری کی امید جو ہے وہ پیدا ہو سکتی ہے. لیکن جو اس طرح کے پھل جڑیاں چھوڑتے رہتے ہیں اور پھر تجربے کرتے رہتے ہیں، یہ اس طرح کے معاملات اب خارجہ پالیسی کے متقاضی نہیں ہیں. اس کو ایک سیریس بیسس پہ ایک فل ٹائم ایک سسٹم بنا کے آپ کو ان معاملات کو آگے بڑھانا ہوگا تاکہ پاکستان کے لیے بہتری پیدا ہو. ورنہ تو افغانستان نے بھی آپ کو جھنڈی کرا دی ہے. تو یہ آپ کی پاکستان کی خارجہ پالیسی اور اوقات جو ہے انہوں نے دکھا دی ہے. کل پھر نیپال بھی ہمیں جو ہے اسی طرح کا سلوک کرے گا، بھوٹان بھی یہی سلوک کرے گا. تو پاکستان کو جو بیٹھے ہیں ڈرائیونگ سیٹ پہ، ان لوگوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس معاملے کو پرائرٹی کے بیسس پہ اس کو ریزالو کریں. امریکہ افغانستان سے انخلا چاہتا ہے، وہاں طالبان کے ساتھ ڈیل بھی ہوئی ہے. تو پاکستان اپنے انٹرسٹ کو فیوچرسٹک بیسس پہ اس کو پرکھنے اور اس کے حساب سے پلاننگ کر کے اپنی پالیسی مرتب کرے، نہ کہ جو پچھلے ہمیں فوجی ڈکٹیٹرز کی پالیسیاں ہم نے دیکھیں جو ایک شارٹ کٹ اور محدود قلیل مدت کے لیے ہوتی تھیں، اور اپنا ڈنگ ٹپانے والی جو اسٹائل تھا خارجہ پالیسی کا، اس طرح اس کو جو ہے نہیں چل سکتا. آپ دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیجیے گا. اور جو نئے دیکھنے والے دوست ہیں یا جن دوستوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، ان سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں. اپنا خیال رکھیے گا. اگلی ویڈیو تک اجازت دیں. اللہ حافظ.